نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہدائے کربلا کی عظیم قربانی کو سلام۔ ملک بھر میں یوم عاشور آج مذہبی عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ لاہور میں نثار حویلی سے برآمد ہونے والا مرکزی جلوس مقررہ راستوں پر رواں دواں۔ جلوس کربلا گام شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ کراچی میں مرکزی جلوس نشتر پارک سے نکالا جائے گا۔ پشاور، کوئٹہ، اسلام آباد، راولپنڈی، ملتان، گلگت، مظفر آباد اور دیگر شہروں میں بھی یوم عاشور کے جلوس نکالے جائیں گے۔ جلوسوں کے راستوں پر سبیلوں کا اہتمام، سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات۔ یوم عاشور صبر، استقامت، اصرار، حق کوہی اور رسولوں پر ثابت قدم رہنے کا درس دیتا ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے خصوصی پیغام میں کہا، واقع کربلا محض ایک تاریخی سانحہ نہیں، دائمی پیغام اور ایک زندہ درس گاہ ہے۔ یوم عاشور پرامن، رواداری، احترام اور بھائی چارے کی فضا کو فروغ دے۔ شہباز شریف نے کہا، یوم عاشور نوح انسانی کو ایمان، صبر و استقامت، اصرار، حق پسندی اور اصلاح معاشرے کے بے مثال اسباق سے روشناس کراتا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی یوم عاشور کے جلوس میں شرکت، مراد علی شاہ نے کہا، آج کا دن حق اور سچ کا ساتھ دینے کا سبق دیتا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ نے کہا، نواسہ رسول کی قربانی ظلم و جبر کے خلاف ڈٹ جانے کا درس دیتی ہے۔ یوم عاشور پر ایران میں مجالس سے آزار، جلوس تہران، قم، مشہد، کرج اور زنجان میں عزاداری اور نوحہ خوانی۔ عراق، یمن، بحرین، جنوبی افریقہ اور روس کے علاقوں میں بھی ماتمی جلوس۔ کینیڈین شہر ٹورنٹو میں شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے مجلس اعزاء برپا، خواتین اور بچوں کی کثیر تعداد میں شرکت۔ نیو یارک کے میئر زہران ممدانی کی عاشورہ کی مجلس اعزاء میں شرکت، تصاویر بھی شیئر کی۔ حضرت امام حسین کی عظیم قربانی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے لکھا، 10 محرم ہمیں سچائی اور وقار سے متعلق امام حسین کے عزم کی یاد دلاتا ہے۔ کربلا کا دائمی ورثہ یاد دلاتا ہے کہ انصاف ایسی چیز ہے جس کے لیے لڑنا چاہیے۔ امام حسین کی سچائی اور انصاف کے لیے جدوجہد ہمیشہ مشعل راہ ہے۔ عاشورہ کے موقع پر ملک بھر میں نذر و نیاز اور سبیلوں کا اہتمام۔ چھوٹے بڑے شہروں میں ہزاروں مقامات پر پانی، شربت اور دودھ کی سبیلیں۔ عزاداروں اور خیر خاص و عام کی بریانی، حلیم، قورمہ، کھیر اور مختلف کھانوں سے تواضع۔ منڈی بہاؤالدین میں جلوس کے شرکاء کے لیے بولی، ہانڈی اور خمیری روٹی تیار کی جا رہی ہے۔ آبِ ہرمز کھلی اور آزاد رہنی چاہیے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے، بین الاقوامی آبی گزرگاہیں کسی ایک ریاست کی ملکیت نہیں ہوتی، اور اگر اس اصول کو تسلیم کر لیا جائے کہ سمندری راستوں کے استعمال پر فیس لی جا سکتی ہے تو یہ دنیا بھر میں وبا کی طرح پھیل جائے گا۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان اور امریکی ہم منصب مارکو روبیو کی منافع میں ملاقات۔ آبِ ہرمز میں آزاد بین الاقوامی جہاز رانی غزہ اور لبنان کی صورتحال پر گفتگو۔ خلیج تعاون تنظیم اجلاس کے اعلامیے کے مطابق خلیجی ممالک نے خطے میں دیرپا امن اور سلامتی کے لیے ایرانی پراکسس، بیلسٹک میزائلوں اور ڈرون سمیت تمام خطرات سے نمٹنا اہم قرار دیا۔ ایران نے آبِ ہرمز سے 4 آئل ٹینکرز کو واپس مڑنے کا حکم دے دیا۔ برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز نے دعویٰ کیا کہ بحری جہازوں کی نگرانی کرنے والوں نے 4 آئل ٹینکرز کو آبِ ہرمز سے یو ٹرن لیتے دیکھا، جنہوں نے ممکنہ طور پر ایرانی پاسداران انقلاب کی ہدایت پر راستہ تبدیل کیا۔ ایران کی منظوری کے بغیر مقررہ بحری راستوں کا استعمال ناقابل قبول اور خطرناک ہے۔ عمان کے ساحلی علاقے میں کارگو بحری جہاز پر پروجیکٹائل حملہ، جہاز کے اگلے حصے کو نقصان پہنچا۔ حکام نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی۔ ایران اور عمان کے وزراء خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق فریقین نے آبِ ہرمز میں بحری ٹریفک پر تعاون کو جاری رکھنے کی ضرورت پر زور دیا۔ مسقط میں حالیہ بات چیت کا خیر مقدم، باہمی دلچسپی کے امور پر سفارتی مشاورات اور تکنیکی تعاون پر اتفاق۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا، عمان کے ہم منصب بدر البزیدی سے آبِ ہرمز میں سمندری انتظامات اور 60 دن کی مقررہ مدت کے لیے طے شدہ اراضی اقدامات پر بات ہوئی ہے۔ امریکہ اور ایران کا براہ راست رابطے کا چینل قائم کرنے پر اتفاق۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے برطانوی نیوز ویب سائٹ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا،
ایرانی پاسداران انقلاب اور امریکی سینٹرل کمانڈ کے حکام دوحہ میں ملاقات کریں گے، جس سے دونوں ممالک کے درمیان اختلافات ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ متحدہ عرب امارات نے ایران کے ساتھ ایسے نئے رابطے قائم کیے جو پہلے نہیں تھے۔ رابطوں میں پاسداران انقلاب بھی شامل ہے۔ IRGC نے رابطوں کے ذریعے مختلف معاشی مراحت اور تعاون پر بات چیت کی ہوگی۔ اگر ایران کو ایٹمی ہتھیار مل گئے تو وہ پہلے ہی گھنٹے میں استعمال کرے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں تہران کو جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ کڑی پابندی اور دباؤ کے باعث ایران اب بری طرح ڈیل کرنے کے لیے بیتاب ہے۔ پورا یقین ہے امریکہ اور ایران کے درمیان بہت جلد نیا معاہدہ طے پا جائے گا۔ امریکی صدر نے زراعت سے متعلق ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ ٹرمپ نے کہا امریکہ جلد گندم، سویابین اور مکئی ایرانی فنڈ سے خریدے گا، زرعی شعبے میں نئی جدتیں لائیں گے۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ۔ برطانوی بینچ مارک برنٹ کروڈ آئل $74.32 فی بیرل پر آ گیا۔ امریکی بینچ مارک WTI کا ایک بیرل $71.11 میں فروخت۔ ایشیائی اسٹاک مارکیٹوں میں مندی کا رجحان، جنوبی کوریا کے کوسپی انڈیکس میں 4%، جاپان کے ٹاپیکس انڈیکس میں 1% کمی، ہانگ کانگ کا ہینگ سینگ انڈیکس 1.1% اور شنگھائی کمپوزٹ انڈیکس 1% گر گیا۔ گولڈ مارکیٹ میں سونے کی فی اونس قیمت $4020 پر آ گئی۔ سعودی عرب نے خلیج فارس پر آئل ٹرمینل سے تیل کی برآمدات بحال کر دی۔ ایران جنگ کی وجہ سے اس ٹرمینل سے برآمدات 4 ماہ پہلے روک دی گئی تھیں۔ وینزویلا میں 2 شدید زلزلوں سے بڑے پیمانے پر تباہی، ہلاکتوں کی تعداد 235 ہو گئی، 4000 سے زائد زخمی، ہزاروں لاپتہ۔ امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق ہلاکتیں 1 لاکھ تک بڑھ سکتی ہیں۔ زلزلے سے دارالحکومت کیراکس اور ساحلی صوبہ لاگوائرا سب سے زیادہ متاثر ہوا۔ 22 منزلہ عمارت کے ملبے تلے سینکڑوں افراد ڈوب گئے۔ کیراکس کا مرکزی ایئرپورٹ بند، متاثرہ علاقوں میں ریسکیو ٹیمیں امدادی کاموں میں مصروف۔ زلزلوں کے بعد آفٹر شاکس کا سلسلہ جاری، 1 درجن سے زائد زلزلے کے جھٹکے آ چکے۔ زلزلہ پیما مرکز کی مزید زلزلوں کی پیشگوئی۔ وینزویلا میں ہلاکت خیز زلزلے کے بعد عالمی امداد کا عمل شروع۔ دنیا بھر کی حکومتوں اور انسانی امدادی تنظیموں نے وینزویلا کے لیے امدادی ٹیمیں اور دیگر سہولیات بھیجنا شروع کر دی۔ امریکی محکمہ خارجہ کا وینزویلا کے لیے $15 کروڑ کی امداد بھیجنے کا اعلان۔ امریکہ ڈیزاسٹر رسپانس ٹیم بھی کاراکس بھیجے گا۔ کیتھولک مسیحیوں کے رہنما پوپ لیو نے زلزلہ متاثرین کے لیے 1 لاکھ یورو عطیہ کا اعلان۔ ایل سلواڈور نے 300 امدادی کارکن، طبی عملہ اور 50 ٹن طبی سامان وینزویلا بھیج دیا۔ میکسیکو نے 250 فوجی امدادی اہلکار، 4 طیارے امدادی آلات روانہ کر دیے۔ ایکواڈور، پاناما، کولمبیا، فرانس، اسپین اور اٹلی کا بھی امدادی سامان بھیجنے کا اعلان۔ اقوام متحدہ، فرانس اور سوئٹزرلینڈ کی امدادی ٹیمیں آج وینزویلا پہنچیں گی۔